لیکن ایک کام جو وزیر اعظم صاحب کا قابل تعریف ہے و قابل تائید ہے، اور اس میں جتنی تحسین کی جائے وزیر اعظم صاحب کو کم ہے، وہ ہے وزیر اعظم صاحب کا بیان جس پر میڈیا نے بہت اودم مچایا، اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھیوں نے بھی اور دوسروں نے بھی کافی توہین آمیز باتیں وزیر اعظم صاحب کے متعلق کی ہیں جو افسوسناک ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سیاسی شخصیت نہیں ہیں، لیکن باقی صلاحیتیں ان کے اندر ہیں۔ اے کاش آج بھی یہ کام کریں۔ حکومت، ویسے تو حزب مخالف اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نا حکومت چھوڑ دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے بہت مقبول شخصیت، پاکستان کے مقبول ترین افراد میں سے تھے کرکٹ کی وجہ سے۔ اچھی کرکٹ کھیلتے تھے، دنیا میں نام پیدا کیا اپنا۔ اب کرکٹ سے ناگہان سیاست میں آ گئے ہیں اور پھر حکومت میں آ گئے ہیں، اور حکومت میں آ کر خود بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہیے تھا یہاں پر۔ نہ تیاری تھی، نہ سمجھ تھی، نہ تجربہ تھا، نہ، اور قابو بھی نہیں ہو رہا کچھ ان سے، مملکت کے امور، قوم کے امور، سارے حکومت نہیں ہو رہی ان سے قابو میں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں حکومت چھوڑ دیں۔ میرا یہ عرض ہے، ظاہر ایک طالب علمانہ اپنی حد تک عرض ہے، ورنہ ہماری بات کون سنتا ہے؟ ہمارے ادھر اپنا حوزے میں کوئی ملازم نہیں سنتا ہماری بات، تو وزیر اعظم کہاں سنے گا؟ لیکن ایک بات کے طور پر کہ کل کو انہیں یہ یاد آئے گی کہ میرا یہ عرض کرنا ہے وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، حکومت نہیں بلکہ سیاست چھوڑ دیں، چونکہ ان کی سیاست سے باہر صلاحیتیں کافی ہیں۔ یہ اپنی مقبولیت، اپنی شہرت اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، جیسے ہاسپٹل بنایا انہوں نے، تو سیاست سے باہر رہ کر ایک فلاحی رفائی کام کیا اور بہت آئیڈیل کام کیا۔ اس طرح یہ سیاست سے باہر بہت اچھے کام کر سکتے ہیں۔ مخصوصاً ان کے اس موجودہ بیان سے میرا اور ایمان بڑھ گیا اس چیز کے اوپر کہ یہ اگر سیاست میں نہ آتے اور اپنی اسی مقبولیت و شہرت کے سرمائے سے باقی میدانوں میں خدمات انجام دینا چاہتے، جیسے ہاسپٹل بنایا ہے، ایک اور میدان بھی یہ سنبھال لیتے یا دو اور میدان سنبھال لیتے تو بڑے نمایاں کام کرتے اور اتنی بدنامی نہ ہوتی، اتنی ناکامی نہ ہوتی۔ وہاں پر واقعاً یہ ہیرو بن جاتے، جس طرح عبدالستار ایدھی، ایک سادہ سا آدمی، اور اس نے کتنا نیک نام کمایا اور کتنا بڑا کام کیا پورے ملک کے اندر۔ انہوں نے ایک ایسا ادارہ بے نظیر قائم کر دیا، مانگ مانگ کے لوگوں سے جولی پکڑ کے سڑک پہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ، اور آج ان کا اتنا بڑا ادارہ بنا ہوا ہے۔ یہ بھی اس طرح کر سکتے تھے۔ وہ بیان جو وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سوال جواب ہو رہا تھا یا گفتگو ہو رہی تھی، مجھے پورا علم نہیں ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کی کہ ہمارے ملک کے اندر جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تجاوز ہوتا ہے، آبرو ریزی کے واقعات ہوتے ہیں، درندگی اور یہ شہوانی عمل جو وہ کرتے ہیں، جس کا آج کل یہ نام میڈیا کے اوپر بہت زیادہ استعمال جو ٹرم کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ان میں ایک جملہ صرف ان کی زبان سے نکلا کہ اس کا تعلق فحاشی سے بھی ہے، عریانی سے بھی ہے۔ چونکہ ملک کے اندر فحاشی بڑھ گئی ہے، عریانی بڑھ گئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، تجاوزات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسلام نے برقع اور حجاب کا حکم دیا ہے، یہ اس سے بچنے کے لیے تھا، اور لوگ سمجھیں اس چیز کو کہ عورت کا حجاب عورت کی حفاظت کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ واقعاً وزیر اعظم صاحب نے جو بیان دیا ہے کوئی اور نہیں دیتا، نہ علماء یہ بیان دے رہے ہیں، نہ دوسرے دے رہے ہیں، سیاستدان تو کوئی بھی کسی کی جرت نہیں ہے ایسی بات کرے، لیکن انہوں نے کی ہے۔ چونکہ سیاسی بات نہیں تھی، سیاسی ہوتی تو یقیناً وزیر اعظم صاحب سمری کی طرح کچھ نہ کچھ کر دیتے اور نیا ماجرا کھڑا کر دیتے،
اگر سیاسی مسئلہ ہوتا. چونکہ غیر سیاسی مسئلہ تھا، سماجی مسئلہ ہے، انسانی مسئلہ ہے، اخلاقی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، اس لیے اس پر بڑا خوبصورت بیان دیا اور حق بیان کیا ہے. یا ان کا اپنا مطالعہ تجزیہ ہے، یا بالآخر کسی مشاور مشیر کا یا گھریلو سسٹم سے انہیں یہ نظریہ ملا ہے، سوچ ملی ہے. بات 100% درست کی ہے انہوں نے. میں خود اس موضوع پر کافی عرصے سے بہانے کی تلاش میں تھا، کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ ایسا موقع ملے اس موضوع کو کھولا جائے. چونکہ اس حوالے سے پاکستان کے اندر این جی اوز نے پاکستانی معاشرے کی بنیاد بگاڑنے کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کو مذہب دین سے لا تعلق کرنے کے لیے بہت محنت کی ہوئی ہے اس معاشرے کے اندر. اور جو فضا بنائی ہے اس فضا میں اب دوسروں کی جرت نہیں ہے. جیسے عورت مارچ ہوتا ہے اور عورت مارچ میں انسانیت سوز مناظر اور باتیں، بےہودہ ترین واہیات ترین عمل ہوتا ہے. نہ حکومت میں کسی کو جرت ہے، نہ اپوزیشن میں کسی کو جرت ہے، نہ انتظامیہ میں پولیس اور دوسرے ادارے، کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کو روک سکے. کیوں روک سکیں؟ چونکہ اس کے پیچھے ایک عالمی دباؤ موجود ہے. جو ہی آپ عورت مارچ کے بارے میں بات کریں گے، آپ کو انسانی حقوق کی مخالفت کرنے والے، عورتوں کے حق ضائع کرنے والے، بچوں کی حق تلفی کرنے والے، فلاں فلاں لیبل لگا کر عالمی اداروں کے شکنجے میں لے آئیں گے کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے. لہٰذا اس پر آنکھیں بند رکھی جاتی ہیں، جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ مظاہرہ کیا ہے اور پھر ایک طوفان بدتمیزی کا وزیر اعظم صاحب کے خلاف مچ گیا ہے، اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. اور میں نے نہیں دیکھا کوئی دفاع کر رہا ہو ان کی بات کی وضاحت کر رہا ہو. جو حکومت نے وضاحت کی ہے وہ پہلے سے بدتر کر دیا انہوں نے، شاید انہی کی تائید کر دی ہے جو توہین کرنے والے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے اور بجا ہے کہ فحاشی، عریانی پاکستان میں باقاعدہ پیسہ لگا کر، انویسٹمنٹ کر کے اس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی کو. پاکستان دنیا کا آج بھی واحد ملک ہے کہ جہاں پر فحاشی اور عریانی کا تناسب سب سے کم ہے، سب سے کم ہے. آپ باقی پوری دنیا گھوم کے دیکھیں، شاید افغانستان پاکستان سے زیادہ محفوظ ہوگا. فحاشی اور عریانی اتنی کھلے بندوں افغانستان میں پہلا نمبر ہوگا. یہ مجھے تحقیق نہیں، ویسے گمان ہے میرا وہاں کے کلچر اور ثقافت کے لحاظ سے کہ وہاں پر فحاشی اور عریانی کم ہوگی. پاکستان میں بھی دنیا کے باقی ممالک کی نسبت سے، پڑوسیوں کی نسبت سے پاکستان میں فحاشی اور عریانی سب سے کم ہے، عرب ملکوں سے کم ہے. ہندوستان تو اس وقت فحاشی عریانی میں امامت کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، لیڈنگ پوزیشن میں ہے. عرب اسی فحاشی عریانی کے دل دادا ہیں، سارے اسلامی ممالک، عرب ممالک. ایران کے اندر اسلامی حکومت ہے اور پابندی ہے، حجاب پر پابندی ہے، لیکن پاکستان پھر بھی حجاب میں بھی اور باقی کاموں میں ایران سے ابھی بھی آگے ہے. بہتر صورتحال ہے پاکستان کی ایران کی نسبت، باوجود اس کے کہ وہاں حکومتی سطح پر پابندی بھی ہے. لیکن اس پاکستان کے اس موجودہ ماحول کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کام ہو رہا ہے. منشیات آئے دن چیخو پکار ہمارے کبھی کبھار اداروں کی سننے کو ملتی ہے، پھر چپ ہو جاتے ہیں. شاید انہیں منشیات کا دھندا کرنے والے کچھ نہ کچھ ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے شور اٹھتا ہے، پھر چپ ہو جاتے ہیں. پاکستان کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، کالج اور یونیورسٹیاں اور چھوٹے سکول، ہائی سکول، پرائمری سکول تک منشیات کا ایک طوفان برپا ہے. اور یہ سروے رپورٹ کے مطابق کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں لڑکیاں، اسٹوڈنٹس زیادہ نشہ کرتی ہیں لڑکوں کے بجائے. یہ نئے نشے، شیشہ اور کیمیکل سے بنائے گئے جو نشے ہیں، یہ زیادہ تقسیم ہو رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر. کبھی کبھار حکومت آواز بھی اٹھاتی ہے. دوسرا فحاشی، عریانی. ایک مغربی طرز پر پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر، لاہور یونیورسٹی میں ایک
لڑکی اور لڑکے نے، لڑکی نے جا کر سب لڑکوں کو جمع کر کے گراؤنڈ کے اندر اور لڑکے کو ملایام میں پیشکش کی کہ تم مجھ سے شادی کرو. لڑکی جا رہی ہے لڑکے کے پاس جھک کے مغربی طریقے پر زانو ٹیک کے اس کو کہہ رہی ہے مجھ سے شادی کرو. پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور پھر دونوں نے وہ فحاشی منظر عام پہ کی. ساری یونیورسٹی نے تالیاں بجائیں. یونیورسٹی انتظامیہ نے ان دونوں کو نکال دیا. جب نکالا تو پورے پاکستان سے اور عالمی سطح پر دباؤ یونیورسٹی کے اوپر آیا کہ یہ آپ نے حقوق بشر کی مخالفت کی ہے. اور ان کو دوبارہ باہر کے یونیورسٹی کا کیا بنا مجھے ابھی تازہ معلومات نہیں ہے. اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ڈریس کوڈ بتایا کہ یونیورسٹی کے اندر خواتین اور مرد کیا لباس پہن کر آئیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں گزشتہ سال یا اس سے پہلے لباس کا اتنا معیوب انداز تھا کہ یونیورسٹی میں عام لوگ وہ شرما کے آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھے. اس طرح گندا لباس پہنایا گیا. باہر کیف یہ کام تعلیمی اداروں میں اور عام سوسائٹی میں ہر سطح پر شادی بیاہ میں شراب نوشی فلاں فلاں یہ کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر پھر بھی مذہبی قدریں شرم و حیا پھر بھی اتنا ہے کہ لوگ اس طرح اس کا شکار نہیں ہوتے. اب یہ جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں آئے دن کہ ریپ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تجاوز ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اس میں ایک بڑا عامل فحاشی بھی ہے. فحاشی کو کنٹرول کرو تو اس میں تناسب میں کمی آ جائے گی، تجاوز میں کمی آ جائے گی. اس پر وزیر اعظم کی سابقہ بیوی نے، چونکہ خود وزیر اعظم اس کو سابقہ کہتے ہیں، ہم بھی سابقہ کہتے ہیں، ویسے تو ملنا ملانا ہے ان کا آپس میں. سابقہ بیوی ان کی جمائمہ نام ہے محترمہ، انہوں نے بھی مخالفت کی ہے. کہا یہ کیسا عمران خان ہے، جب میرے ساتھ تھا تو اس وقت کو کہتا تھا کہ یہ عورتوں کا پردہ اتار کے مردوں کی آنکھوں پہ ڈال دینا چاہیے. عورتیں بغیر لباس کے ہوں، مردوں کو کالے شیشے لگا دیے جائیں یا پردہ. یہ ان کی بیوی نے، سابقہ بیوی نے بیان دیا، یعنی اس کو بھی اچھا نہیں لگا وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان. اور باقیوں نے تو بدتمیزی تک کی، اخباروں میں کالم لکھے اور توہین تک شروع کر دی انہوں نے. یہ بات درست ہے عزیزان من. آپ یہ نتائج ہیں، جو کاشت کرو گے وہی کاٹو گے. آپ کو صرف تجاوز برا لگتا ہے، لیکن جن وجوہات سے تجاوز ہوتا ہے وہ بری نہیں لگتی آپ کو. آپ کو فوش میڈیا برا نہیں لگتا. زیادہ چینل بناؤ، زیادہ کمپنیاں بناؤ، زیادہ کنیکشن دو، زیادہ فلاں کرو، یہاں نہیں کوئی بولتا کہ یہ کیوں کر رہے ہو، اس کا نتیجہ یہی ہوگا. ابھی جو آپ کے ملک کے اندر صورتحال بن چکی ہے، جو خبروں میں آ رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. آئے دن باپ پکڑا جاتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ تجاوز کرتے ہوئے. پاکستان میں 20 خبریں ابھی تک آ چکی ہیں. بھائی پکڑا جاتا ہے، چچا، ماموں، فلاں فلاں، محارم کے ساتھ. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی جیبوں سے موبائل نکال کے دیکھو ذرا اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اس کی گیلری چیک کرو، اس کی تصویریں دیکھو اس کے موبائل میں، عورتوں مردوں کے کیا بھرا ہوا ہے مواد. فحاشی ایک عامل ہے، یہ میڈیا کے اوپر جو فحاشی ہے، اور یہ ساری کاروبار ہے، تجارت ہے، عصمت دری کاروبار ہے پاکستان میں. ناموس کی تجارت ہو رہی ہے پاکستان میں. تصویریں، بچوں کے ساتھ زیادتی کی تصویریں بنا کر لاکھوں ڈالر میں باہر بیچتے ہیں. آئے دن خبروں میں آتا ہے پکڑا گیا ہے بندہ. تصویریں بنا کر، بچوں کے ننگی تصویریں بنا کر باہر لوگوں کو بھیجتے ہیں، وہ خریدتے ہیں مہنگی تصویریں. یہ کاروبار بن گیا، اس کو نہیں روکتے. لیکن اگر وزیر اعظم کہہ دیں کہ فحاشی کا سیدھا دخل ہے تجاوز کے اندر، یہ غلط بات کر دی ہے وزیر اعظم نے. کہ عورتیں آزاد ہیں، جو مرضی یہ کریں. عورتوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مرد بے حیا ہوتا ہے تو عورت عریان ہو جاتی ہے. کیوں عورت فاحشہ بن کر، بنو سنگار ایسا کر کے، نیم عریان یا فل عریان ہو کر کیوں آتی ہے باہر؟
کس لیے آتی ہے؟ خوب ایک نفسیات آپ ملاحظہ کریں عورت اور مرد کی. عورت کیوں آتی ہے بن ٹھن کر؟ اپنے شوہر کے لیے تزئینات نہیں کرتی، خلوت میں نہیں کرتی، اپنے گھر میں نہیں کرتی، لیکن جب باہر نکلتی ہے اسپیشل سامان لاکھوں روپے کا لے کے اس نے رکھا ہوا ہے، اپنی آرائش تزئین کر کے پارلر میں جائے گی بن ٹھن کے اور ٹائٹ لباس پہن کے، بڑکیلے لباس پہن کے. کیوں باہر آتی ہے؟ کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ خوب ظاہر ہے دکھانے کے لیے آتی ہے نا. دکھانے بھی عورتوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں آتی، مردوں کو دکھانے کے لیے آتی ہے. عورتوں کے لیے عورتوں میں کوئی کشش نہیں ہے، مردوں کے لیے عورت میں کشش ہے. عورت مرد کو اللہ نے بنایا اس طرح سے ہے کہ عورت کے نام میں بھی مرد کے لیے کشش ہے، عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش ہے، عورت کے ہر انداز کے مرد کے لیے کشش ہے. قرآن کریم کا صریح فرمانا ہے عورتوں کو کہ آپ مردوں کے ساتھ، عورت کی آواز میں مرد کے لیے کشش ہے. عورت کے لیے مرد پرکشش نہیں ہے. یہ جو بعض مرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پرکشش بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں عورتیں ہماری طرف توجہ کریں گی. یہ بیوقوف ہیں، احمق. ان پر ہنستی ہیں عورتیں. یہ جو اپنے آپ کو بیوٹی پارلر میں جا کے بھویں بناتے ہو، داڑیاں کاٹتے ہو، ٹائٹ لباس پہنتے ہو، کریمیں استعمال کرتے ہو کہ عورتیں آپ سے متاثر ہوں گی، نہیں ہوتی. عورت آپ کو خسرا سمجھتی ہے، وہ مرد سمجھتی نہیں ہے تمہیں. میں یہ علمی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، نفسیاتی بنیاد پر، علم نفسیات کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ عورت ایسے خسرے سے نہیں متاثر ہوتی. عورت کو اتفاقاً عورت مرد میں اس طرح سے نہیں دلچسپی رکھتی جس طرح مرد عورت میں رکھتا ہے. عورت کو مرد کا بٹوا اچھا لگتا ہے، عورت کو مرد کی کار اچھی لگتی ہے، عورت کو مرد کا بنگلہ اچھا لگتا ہے، عورت کو مرد کا پیسہ اچھا لگتا ہے، منتھلی اچھی لگتی ہے، شاپنگ کے لیے خرچہ اچھا لگتا ہے. اگر کتنا ہی شکل کا کوڑا ہو، یہ اپنی عورت کو روزانہ 50,000 روپے دے شاپنگ کے لیے، تو عورتوں سے پوچھ لو یہ دنیا کا سب سے بہترین مرد ہے، کیونکہ روزانہ 50,000 اس کو شاپنگ کے لیے دیتا ہے. اور بہت خوبصورت مرد بھی ہو لیکن عورت کو نہ شاپنگ کرائے تو وہ پوچھو کہتے ہیں نکھٹو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. ابھی کل کے اخبار میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بڑے میاں مٹھو، بڑی داڑھی ہے ان کی، سابقہ ایم پی اے یا ایم این اے ہیں. اخبار میں تصویر دیکھی میں نے، میاں مٹھو، بڑی داڑھی ہے ان کی، 85 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے ابھی میرے خیال میں کوئی کتنی 20 یا 30 سال کی عورت سے شادی کر لی ہے. اب میاں مٹھو 85 سال کے ہیں، مرد 85 سال کا ہو جائے یا 100 سال کا ہو جائے، عورت اس کے لیے ہمیشہ پرکشش ہوتی ہے. لیکن کیا 85 سالہ میاں مٹھو عورت کے لیے بھی پرکشش ہے؟ کیا کشش ہے اس کے اندر؟ اوپر سے داڑھی بھی ہے اس کی. کیوں اس عورت نے کیوں میاں مٹھو سے شادی کی؟ اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کی جائیداد کی وجہ سے، اس کے بنگلے. اگر یہ میاں مٹھو ہر عورت کو جو نئی دلہن ہے اس کو روزانہ ایک نیا جوڑا بنا کے دے، جو اس کی خواہش ہے، نیا جوتا لے کے دے، نئی چوڑیاں لے کے دے، زیورات لے کے دے. عورت کو مرد کے مال میں کشش ہے عورت کے لیے، اور مرد کو خود عورت میں کشش نظر آتی ہے. جب مرد کے لیے پرکشش ہے عورت، تو قرآن نے عورت کو کہا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، اور مرد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کے اندر بیماری ہے. یہ قرآن کریم میں ازواج النبی کو حکم ہے کہ آپ ان مردوں سے دھیمے نرم لہجے میں بات نہ کرو. عورتوں سے عمومی خطاب سمجھیں اس کو. عورتوں کو کہا گیا کہ مرد کے ساتھ دھیمے نرم لہجے میں بات مت کرو، کیونکہ یہ نرم لہجے میں بھی کشش ہے اس کے لیے.
اس کی بیماری عود کراتی ہے. یہ عورتیں، اب میں وزیر اعظم کے بیان کی طالب علمانہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ خود اس وضاحت کو مانے نہ مانے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے. عورتیں جو فحاشی دکھاتی ہیں، اریانی دکھاتی ہیں، بن ٹھن کے آتی ہیں، عورت کے قدموں کی آواز میں مرد کے لیے کشش ہے. قرآن میں ہے نا کہ جب چلتی ہو تو ٹھک ٹھک کر کے نہ چلو، ایسا جوتا نہ پہنو جس کی آواز نکلتی ہے، ٹھک ٹھک والا جوتا نہ پہنو، چونکہ اس آواز میں بھی مرد کے لیے کشش ہے. عورت مکمل سراپا مرد کے لیے پرکشش ہے. اس کی ذات نہیں دیکھتا کہ فلاں ذات کی عورت، فلاں ذات کی عورت، فلاں، نہ، صرف عورت. مرد کے لیے عورت پرکشش ہے. مرد نہیں ہے عورت کے لیے پرکشش. مرد بالآخر عورت کی کوئی ایسی اس کے اندر نظر آتی ہو کہ یہ سوٹ اچھے پہنا سکتا ہے، یہ پیسے اچھے دے سکتا ہے، یہ فلاں اچھا کام کرا سکتا ہے. کچھ عورتیں تو بیچاری ہوتی ہیں، انہیں تو یہ مرد انتخاب کا موقع ہی نہیں ملتا. جو والدین نے ٹھونس دیا اسی کے ساتھ رہیں آخر تک. عورت سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ جو مرد ہے جس سے شادی کرنا چاہتی ہو یہ پسند بھی ہے یا نہیں ہے، راضی بھی ہو اس پر یا نہیں. کئی جگہوں پر تو پوچھا ہی نہیں جاتا اس کو. لہذا وہ اگر باندھ دیں گزارا کرتی رہتی ہے. عورت کیوں بن ٹھن کے باہر آتی ہے؟ فحاشی کیوں اختیار کرتی ہے؟ اریانی کیوں اختیار کرتی ہے عورت؟ مرد کو متاثر کرنے کے لیے، چونکہ اسے پتا ہے مرد کے اندر یہ کمزوری ہے. مرد کو متاثر کرنے کے لیے. مرد کو کس لیے متاثر کرنا چاہتی ہے؟ نہ کہ میری تعریفیں کرے، بلکہ وہ اپنی عفت، حیا، اپنی شخصیت، اپنی ناموس فروخت کرنا چاہتی ہے. یہ ڈسپلے بنایا ہے اس نے، یہ اس نے شو کیا ہے، اپنا جسم جو نمایاں کیا ہے، اندام اپنے نمایاں کیے ہیں. یہ کیوں دکھانا چاہتی ہے مردوں کو؟ تاکہ مرد اس کا خریدار بنے، اور مرد بنتا ہے. لیکن یہ ان کو، عورتوں کو خبر نہیں ہے کہ خریدار تو وہ ہوگا جو جس کے اندر تھوڑی تہذیب ہوگی، پیسے ہوں گے اور ماحول ایسا ہو کہ وہ ایسی چیزیں خرید سکے. آپ اگر کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز مثلا بہت ہی لذیذ کھانا پکا کے ایسے کھلا دیگ یا برتن میں رکھ کے چلے جائیں، اور بھوکے آدمی جن کو کئی ٹائم کا کھانا نہیں ملا ان کے سامنے یہ کھانا رکھ دیں آپ پکا ہوا، اب کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ جیسے ہوٹلوں میں سجا ہوتا ہے کھانا تاکہ لوگ خریدیں، بھوکے خریدیں آ کے کھانا، ضرورت مند یا جن کے مہمان ہیں، دعوتیں، وہ خریدیں، خریدار بنے، گاہک بنے، اس لیے یہ سجایا جاتا ہے. اب جو جن کے پاس پیسے ہیں، بھوکے بھی ہیں، وہ تو خرید لیتے ہیں جا کر. لیکن سارے بھوکے ضروری نہیں کہ پیسے والے ہوں. کچھ ایسے بھوکے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ چرا لیتے ہیں، یہ کھانا چوری کر لیتے ہیں. چونکہ آپ نے اس کی ضرورت کو سجا کے رکھا ہے، اس کے لیے جو چیز کشش رکھتی ہے بھوکے کے لیے اس کو سجایا ہے. اگر اس کے پاس پیسے ہوئے تو یہ خریدار بن جائے گا، لیکن اگر پیسے نہ ہوئے تو یہ چوری کرے گا. یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جس طبقے کے لیے کشش اپنے اندر پیدا کرتی ہو کہ یہ خریدار بنے، اس میں سے بہت سارے یا ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، یا ان کی خاندانی حالت اور سماجی حالت ان کو اجازت نہیں دیتی خریدار بننے کی. لیکن یہ ہے کہ ہر مرد بھوکا ہے، پیٹ کا بھوکا اپنے پیٹ کی بھوک کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن شہوت کا بھوکا اس کے لیے ناممکن ہے اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا. اس کے سامنے جب بن ٹھن کے اس کی شہوت کی بھوک کا سامان آپ سجا کے رکھو اور توقع یہ ہو کہ یہ خریدے گا، نہ، یہ خریدے گا نہیں، یہ چوری کرے گا، یہ تجاوز کرے گا.
اس لیے فحاشی، عریانی، یہ جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، یہ ایک کمزوری عورت کی ہے، وہ نمود و نمائش اپنے جسم کی کرتی ہے، اپنے جسے کی کرتی ہے، اور ایک کمزوری مرد کی ہے۔ مرد کے لیے چونکہ یہ پرکشش ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو پرکشش بنا کے پیش کرتی ہے، باقاعدہ متاع بنا کر۔ انسانیت کی توہین، عورت کی توہین اور مرد کی بھی توہین ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ہے وہ علمی اصولوں کے مطابق درست بات کی ہے، نفسیات کے مطابق ٹھیک بات کی ہے، کہ فحاشی تجاوز کو دعوت دیتی ہے، فحاشی کارڈ ہے تجاوز کے لیے، فحاشی اعلان ہے کہ وہ کرو، یہ کام کرو۔ کچھ عرصے سے ایک کمپین عورتوں نے، یہ بے حیائی پھیلانے کے لیے عورتوں نے کمپین چلائی ہوئی ہے، می ٹو، میڈیا میں اس کو بہت پیش کیا گیا۔ یعنی ہر عورت، مشہور عورت، وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ تجاوز ہوا، بچپن میں ہوا، اسکول میں ہوا، کالج میں ہوا، کولیگ نے کیا، فلاں نے، کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے کہہ دے گی کہ اس نے بھی کیا، مجھے ہراساں کیا۔ تو جو ننگی ہو کے آتی ہے، عریان ہو کے آتی ہے، تو جس حالت میں فحاشی کی صورت میں فاحشہ بن کر آتی ہے، تو یہ کیا کرے؟ تجھے تعظیم کرے، سر جھکائے، آداب عرض کرے؟ تو جس حالت میں مردوں کے سامنے آتی ہے، اور مردوں کے اندر یہ بیماری شہوت کی ہے اور کبھی ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص کے سامنے جب تو اس حالت میں آتی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ تجھے ماں والا درجہ دے اس عریانی اور فحاشی کی حالت میں، تیرا احترام کرے کہ تو بڑی مقدس بی بی ہے۔ جو تو نے اپنی حالت بنائی ہے وہی تجھے وہ پروٹوکول دیتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو لچر بنایا ہے، اس نے بھی لچر نگاہ تیرے اوپر ڈالی ہے۔ تو نے اپنے آپ کو واہیات پیش کیا ہے، اس نے واہیات بات کی ہے تیرے ساتھ۔ تو نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا، اس نے تیرے ساتھ وہی سلوک کیا ہے۔ اس لیے جڑ سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کاش یہ وزیر اعظم سیاست میں نہ آئے ہوتے اور یہ تنظیم بنا لیتے کہ پاکستان کے اندر سے یہ تجاوزات ختم کرنے ہیں۔ کیوں ختم کرنے ہیں؟ چونکہ فحاشی کو ختم کرنا ہے۔ اگر یہ فحاشی کے خلاف آج بھی اگر یہ کام کریں تو بڑا پن ہے ان کا، اپنی سابقہ مقبولیت پہ واپس آ جائیں گے۔ آج ہی سیاست سے، حکومت نہیں، سیاست سے نکل جائیں اور نکل کر یہ معاشرے کے اندر عفت اور حیا کے محافظ بن جائیں اور تنظیم بنائیں، یا جو بھی ان کی مقبولیت شہرت دنیا کے اندر ہے اس سے فائدہ اٹھا کر عورتوں کو بھی تحفظ دیں، مردوں کو بھی تحفظ دیں، عورتوں کو فحاشی سے روکیں، مردوں کو شہوت رانی سے روکیں، تاکہ پاکستان کے اندر یہ درندے نہ ہو پیدا جو گلی گلی تجاوز کریں بچوں پر، بچیوں پر، عورتوں پر، اور ان کی شخصیت کی بے حرمتی کریں۔ یہ سنجیدہ موضوع ہے، اس کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے، تاکہ خود مردوں کو پتہ چلے۔ اپنے گھر میں، ہر مرد کے گھر میں عورت بھی ہے، کم از کم اپنے گھر میں جو آپ کی عورت ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، اگر اس کے اندر یہ رجحان دیکھ رہے ہو فحاشی والا، آپ مرد اس کو کنٹرول کرو۔ یہ بات یہاں رکے گی نہیں۔ آج جو بچی مکنا اتار کے باہر جاتی ہے بال ننگے کر کے، کل کو یہی پتلون پہن لے گی، کل کو پھر یہی آگے آہستہ آہستہ کرتے کرتے بڑی حد تک چلی جائے گی، اور اس دن پھر آپ شرمندہ ہوگے۔ یہ کام پہلے دن سے روک لو، آپ گھر کے اندر ہی روک لو آپ یہ کام، تاکہ اس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ بہرکیف یہ اچھی توجہ تھی، ضمنی تذکرے کے طور پر وزیر اعظم صاحب کی بات میں آیا ہے۔ خواتین یہ توجہ رکھیں کہ آپ جس طرح قرآن کریم نے قصہ ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں حضرت یوسف کا ذکر ہے کہ ایک عورت، بدنیت عورت، شہوتران عورت، یوسف کو پہلے بچہ بنایا، بیٹا بنایا، لیکن پھر اسے گناہ کی دعوت دی، اور
زلیخا اور یوسف کا قصہ قرآن کریم کے اندر ہے. نام زلیخا قرآن میں نہیں ہے، یوسف نام قرآن میں ہے، وہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ ان کا نام زلیخا تھا. اگر کوئی عورت گناہ کے لیے مرد کو زلیخا پرکشش بنی، اپنے اندر اس نے وہ سارا کچھ پیدا کیا کہ اس مرد کو میرے اندر رغبت پیدا ہوگی. آج کی عورتیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ اگر زلیخا کا کردار کرو گی، گناہ کی مجسم دعوت بنو گی گناہ کی، تو پھر مردوں سے یوسف ہونے کی توقع نہیں رکھو. ماؤں نے یوسف پیدا کرنا چھوڑ دیے ہیں. یہ نہ امید رکھو کہ آگے یوسف بیٹھا ہوا ہے، یہ نظریں جھکا لے گا، یہ فلاں کر لے گا. کیوں نظریں جھکا لے گا؟ معیوب تو نہیں ہے وہ، ناقص الخلقت تو نہیں ہے. اس لیے یہ سنجیدہ کام ہے. وزیر اعظم صاحب اگر اور مزید اس مسئلے میں تھوڑے اور سنجیدہ ہو جائیں، حکومتی سطح پر کوئی ایسے اقدامات کریں فحاشی اور عریانی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس کے لیے علماء تو رکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنے مشیر مشاور، اور کافی ارد گرد ہیں علماء. انہی علماء کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یا کچھ دیگر طبقات میں سے خواتین میں سے لے لیں تاکہ خواتین کو یہ نہضت شروع کریں، خواتین فحاشی کو خواتین سے ختم کرنے کے لیے اور عریانی کو شروع کریں. یہ کام حکومت ہے ان کے پاس کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ حکومت پر ہی واجب ہے، یہ تمام مومنین کے لیے بھی لازم ہے. یہ